قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ظالم کی تعریف فرماتا ہے کہ ظالم کون ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک ظالم کی تعریف ہے اور ایک اللہ کے ہاں بھی ظالم کی تعریف ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں ظالم ہے، قاتل کو بھی ظالم کہتے ہیں، ناحق جھگڑا کرنے والے کو بھی ظالم کہتے ہیں، یتیموں کا مال حذف کرنے والوں کو بھی ظالم کہتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان کو بھی ظالم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ظالم کی تعریف کی ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ نہیں نہ کرتا اس شخص سے بھی بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ یہ اللہ کہتا ہے وہ شخص ظالم ہے جو گناہ سے تائب نہیں ہوتا۔ گناہگار ظالم نہیں ہوتا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ گناہگار ظالم ہے۔ گناہگار سے تو اللہ محبت کرتا ہے اور محبت کرتے ہوئے کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ ان لوگوں کو اپنا بندہ کہہ کے بلاتا ہے جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور گناہ کیے، اور ان کو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، سب سے مایوس ہو جانا میری رحمت سے مایوس۔ گنہگار ظالم نہیں ہے، ظالم وہ ہے جو گناہ پہ توبہ نہ کرے، گناہ پہ توبہ نہ کرے، دائمی گناہ کرتا رہے، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ، گناہ در گناہ۔ بھئی میں آپ سے اپنے آپ کو چھپا لوں گا نا، میرے اعمال کی خبر آپ کو تو نہیں ہے اور آپ کے اعمال کی خبر مجھے نہیں ہے، لیکن ایک وہ ذات ہے نا جو دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتی ہے۔ میں اگر کسی خاتون کی طرف نگاہ اٹھا رہا ہوں، شاید اس لمحے آپ میری آنکھوں سے غافل ہو جائیں، میرے دوست غافل ہو جائیں، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے والے دوست غافل ہو جائیں، لیکن اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یہ جو تو آنکھیں چھپا چھپا کر کسی اور کو تکتا رہتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ اس نے نہیں دیکھا، قاری صاحب نے نہیں دیکھا، مولانا صاحب نے نہیں دیکھا، راجہ صاحب اور ملک صاحب نے نہیں دیکھا، یہ انہوں نے نہیں نہ دیکھا، یعلم خائنۃ الاعین۔ یہ جو تیری آنکھیں خیانت کر رہی ہیں، میں رب ذوالجلال اس آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہوں، چاہے وہ خیانت گھر میں کر رہے ہو، چاہے وہ خیانت اکیلے میں بیٹھ کے کر رہے ہو، چاہے وہ خیانت گلی میں کر رہے ہو، چاہے وہ خیانت بازار میں کر رہے ہو، چاہے وہ خیانت دربار پہ کر رہے ہو، چاہے وہ خیانت مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہو، چاہے وہ خیانت مدرسہ میں کر رہے ہو، اللہ تمہاری خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تمہاری دیانتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ رب ہے تو بڑا کریم ہے، کریم اتنا ہے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی بندے کو رسوا نہیں فرماتا۔ بھئی دیکھ سب کچھ رہا ہے لیکن رسوا نہیں کرتا، رسوا نہیں فرماتا۔ ایک ہم ہیں، آپ سب تو نیک ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو گناہ در گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ سے حیا ہی نہیں، شرم ہی نہیں۔ اور ایک صحابہ کرام تھے، اللہ اکبر، حضور کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ثعلبہ۔ کیا نام ہے؟ سب بولیے، ثعلبہ نام ہے۔ حضور کے پاس بیٹھے ہیں، حضور کے ہم نشین ہیں، ہم جلیس ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، اور حضور کا بیان سنتے سنتے حضور نے فرمایا غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے، غیر محرم کی طرف دیکھنا گناہ ہے۔ گناہ ہے کہ نہیں؟ بھئی پیر بھی ہو تو وہ اپنی مریدنی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ غیر محرم ہے، تو دیکھنے والا بھی گنہگار اور دکھانے والے بھی دونوں گنہگار ہیں۔ حضور نے فرمایا ناظر پہ بھی لعنت ہے اور جو نظارہ کروا رہی ہے اس میں بھی لعنت ہے۔ تو حضرت ثعلبہ نے حضور کا یہ بیان سنا، تشریف لے گئے،
واپس مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، رستے میں کسی خاتون کی طرف نگاہ پڑی، ایک نگاہ، یہ جو پہلی نگاہ ہوتی ہے نا یہ معاف ہوتی ہے، پاکستانیوں کی پہلی نگاہ معاف نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری پہلی نگاہ گلی کے نکر تک اور گھر کے دروازے تک چھوڑ کے آتی ہے، ہماری پہلی نگاہ نہیں، پہلی نگاہ ایک لمحہ دیکھنے کو کہتے ہیں، یہ دیکھا نظر پڑ گئی فوراً نظر ہٹا لی، اس کو پہلی نگاہ کہتے ہیں، اور دیکھتا رہا اس کو پہلی نگاہ نہیں کہتے، اس کو گناہ کہتے، اور جو 3 گھنٹے اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتا رہے، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامے دیکھتا رہے، اس کی نگاہ کیا ہوگی اور اس کی بیٹی کی کیا نگاہ ہوگی؟ اس نے کیا تربیت کرنی ہے اپنی بیٹی کی، اپنی بیوی کی، اپنی ماں کی، اپنی بھتیجیوں کی، اس نے کیا تربیت کرنی؟ حضرت ثعلبہ کی ایک نگاہ پڑی جو گناہ بھی نہیں تھی، ایک لمحہ کے لیے، ایک لحظہ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایک ساتھ کے لیے، صرف ایک نگاہ پڑی، وہیں سے پلٹ کر پہاڑوں پہ چلے گئے، وہاں چلے گئے، 40 دن پہاڑوں میں چھپ کر رہے، کتنے دن؟ 40 دن پہاڑوں میں چھپ کر رہے، روتے رہے۔ 40 دن کے بعد اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور جبریل کو بھیج کر کہا جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہہ دو کہ تیرا ایک امتی ہے اور پہاڑوں میں پناہ چاہتا ہے، اس کا کیا کریں؟ حضور نے ایک روایت کے مطابق حضور حیدر کرار کو بھیجا، ایک روایت کے مطابق مولا عمر فاروق کو بھیجا اور حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، دونوں تلاش میں نکل گئے، ایک پہاڑ پہ پہنچے، چرواہا تھا وہاں موجود، اس سے پوچھا ہاں بھی سناؤ یہاں پہ ایک شخص ہے ثعلبہ نام کا، تم نے کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن اتنا ضرور ہے رات کے وقت یہاں سے ایک شخص باہر نکلتا ہے اور کبھی ایک پہاڑ پہ بھاگتا ہے، کبھی بھاگتا بھاگتا دوسرے پہاڑ پہ چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے آتا ہے ادھر، بھاگتا رہتا ہے اور بھاگ کے یہ کہتا ہے یا اللہ مجھے پہاڑوں میں پناہ عطا فرما دے، ان نگاہوں کا سامنا میں حضور سے کیسے کروں گا، ان آنکھوں سے میں حضور کو کیسے دیکھوں گا جن آنکھوں نے خیانت کی ہے، میں شاید اپنے منصب سے بھی خیانت کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوں، میں اپنی خلوت سے خیانت کر رہا ہوں، میں اپنی جلوت سے خیانت کر رہا ہوں، میں اپنی ڈیوٹی سے خیانت کر رہا ہوں، میں شاید اللہ اور اس کے رسول سے بھی خیانت کر رہا ہوں، لیکن ہمارا جذبہ حضرت ثعلبہ والا نہیں ہے۔ کہا میں حضور کے سامنے نہیں آ سکتا، میں نے حضور کے فرمان کی خیانت کی ہے، میں حضور کے سامنے نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر سلمان فارسی دونوں بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ رات کا وقت ہوگا تو ہم اسے لے کر چلیں گے۔ جب وہ باہر تشریف لائے انہوں نے کہا ثعلبہ حضور بلاتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ نے فرمایا مجھے نہ لے کے جاؤ، میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا حضور دعا فرمائیں، ایک مدینے جا رہا ہوں، آپ کی بات نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں دعا کریں۔ انہوں نے کہا پتر تو گولڑے جاننے قابل نہیں تو مدینے عمل لین جا رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا، تو میں نے کہا میں تو قابل نہیں ہوں، وہ تو قابل ہے نا، قابل بنا دیں گے، آپ دعا فرما دیں، میں چلا جاتا ہوں۔ تو کہا میں حضور کے پاس جانے کے قابل نہیں ہوں۔ بہرحال حکم تھا، حضرت عمر فاروق لے کر آ گئے، حضور مصلی امامت پہ ہیں، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب حضرت ثعلبہ پہنچے تو حضور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہائے ہائے، اے انسان تجھے کس کریم سے لوگوں نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، کس کریم سے بھاگ رہے ہو؟ اس کریم سے کہ جس کی خیانتیں کرتے کرتے تجھے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئے، آج تک تیری شکل بندروں جیسی نہیں ہوئی، آج تک تجھ پہ عذاب نہیں آیا، آج تک تو بھوکا نہیں سویا، آج تک تو پیاسا نہیں سویا، آج تک تیری شکل نہیں بگڑی، آج تک تیرے اعمال لوگوں کو پتہ نہیں چلے جب تک خود تو نے نہیں بتائے۔
اور حضور نے فرمایا ہر گناہ کی معافی ہے، صرف اس گناہ کی معافی نہیں جو بندہ لوگوں کو بتاتا پھرے۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں گفتگو چل رہی تھی ایک موضوع پہ، تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ استاد جی ایسا ایک کام کر کے لگ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا بابا جی دوبارہ یہ نہ آکھو کہ ایسی یہ کام کر کے لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہ اللہ نو پسند نہیں، اللہ پردے پا رہے ہیں اور تسی اپنے پردے چاک کر رہے ہو۔ بھی گلی کی نکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اعلانیہ گناہ کرنا، یہ اپنا پردہ خود چاک کرنا ہے۔ حضرت واصف علی واصف نے بڑے مزے کی بات کی ہے، آپ نے فرمایا کچھ بھی کر لینا، گناہ پہ گواہ نہ بنانا۔ گناہ پہ گواہ اگر باپ بھی بن جائے نا، وہ بھی ذلیل کرتے ہوئے کسر نہیں چھوڑتا۔ ماں بھی گواہ بن جائے نا، وہ بھی ذلیل کرتے ہوئے کسر نہیں چھوڑتی۔ بھائی، رشتہ دار، سب کچھ ہو جائے، بندہ پھر پلٹ کے مسجد میں آ جائے، چاہے وقت کا غوث، کتب، ابدال، کلندر بھی بن جائے، لوگ پھر بھی محلے والے یہی کہتے ہیں او یہ نا تو ایسا پتہ ہے کہ کرنا رہا ہے۔ شاید اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو اور اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا ہو۔ وہاں تو معافی مانگنے کی دیر ہے نا۔ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ صرف معاف نہیں کرتا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، معاف کرنے کے بعد گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ جملہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، اللہ تجھے کبھی معاف۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا عذاب ہے اور اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ لوگوں کے فیصلے کرتے رہنا، اسے معاف نہیں کرے گا یا اسے معاف نہیں کرے گا، وہ ایسا ہے تو اسے معاف نہیں کرے گا، وہ ایسا ہے تو اسے معاف نہیں کرے گا۔ حضور کی حدیث پاک ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہے، اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہا اللہ کی عزت کی قسم فلاں شخص کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، اللہ رب العزت نے آگے سے اس بندے کو جواب دیا، فرمایا من ذا الذی، ہائے ہائے، من ذا الذی الذی یتعلی علی، اللہ فرمائے گا اس بندے سے، فرماتا ہے اس بندے سے، کون ہے جو مجھ سے بھی بڑا بن گیا ہے؟ الذی یتعلی علی، کون ایسا ہے جو مجھ پہ بھی حکومت کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے ٹھیکیدار جو کہتا ہے فلاں نہیں بخشا جائے گا، فلاں نہیں بخشا جائے گا، فلاں کی بخشش نہیں ہوگی، فلاں کو نگار ہے تو فلاں کی بخشش نہیں ہوگی؟ کون ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہے؟ اللہ فرمائے گا قد غفرت لفلان، فرمایا مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، میں نے فلاں کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اور جس نے یہ جملہ کہا ہے واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، اس کی ساری نیکیاں میں نے برباد کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے مجرم بنا دیا ہے، وہ کسی کھاتے کا نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو ہم ظلم میں زندگی گزار رہے ہیں اس سے باز آ جائے۔ کوئی آپ میں سے ایک بندہ یقیناً ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس اسرائیل علیہ السلام کو اسٹامپ پیپر لے کے دے کے چلے گئے ہوں کہ تساں نہیں مرنا لے، تسی جوان ہو، کھیڑنے کودنے پہ ہو، توانوں کوئی ضرورت نہیں عبادت کرنی، توانوں موت نہیں آئے گی۔ کوئی ہے ایسا بندہ؟ یا کسی بزرگ کے پاس کو بندہ آئے، ایک بندہ مجھے کہتا ہے استاد جی فلانا بندہ تکو ہنج کرنا پہ، اس نے لتاں جڑیاں ٹنگا جڑیاں نو قبر چن، بھئی وہ بزرگ تھا، عمر رسیدہ تھا، تو میں نے کہا اس کی تو ٹانگیں قبر پہ ہیں اور میں پورے کا پورا قبر میں ہوں، میں سر تک قبر میں ہوں، بھئی مجھے کیا پتا یہاں سے اٹھوں بھی کہ نہ اٹھوں، یہیں کا یہیں مر جاؤں۔ صرف بندہ یہ دھیان رکھے، یہ جو خیانتیں میں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کی ہیں
آج اور ابھی کے ابھی میں مر جاؤں تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اسی حال میں مر گیا تو اللہ اسی لیے کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں جو گناہ سے توبہ نہ کرے، گناہ سے تائب نہ ہو جائے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا نہ لے۔ اور جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے وحی فرمائی، یا داؤد، اے داؤد، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو میرے مجرم ہیں، گنہگار ہیں، مجھ سے میرا خیال نہ رکھنے والے ہیں، تنہائی میں گناہ کرنے والے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ میں کتنی گنہگاروں سے محبت کرتا ہوں، فدیت نفسی، وہ اپنی جان مجھ پہ فدا کر دے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، گردن علیحدہ کر دے، بازو علیحدہ کر دے، ٹانگیں علیحدہ کر کے کاٹ کے پھینک دے، صرف یہ پتہ چل جائے کہ اللہ گنہگاروں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا، یا داؤد ھذہ ارادتی فی المدبرین عنی فکیف ارادتی فی المقبلین علی، یہ میرا ارادہ، یہ میری چاہت، یہ میری محبت، یہ میری الفت ان لوگوں کے لیے جو گنہگار ہیں، تو میں ان لوگوں سے کتنی محبت کرتا ہوں گا جن کی جبینیں سجدوں کو ترستی رہتی ہوں اور جن کی حیا کی سمندر ان کی آنکھیں ہوں، اللہ انہیں کتنا عطا فرماتا ہوگا۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، حضور داتا گنج بخش کے استاد ہیں حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، 3 سے 4 منٹ ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ ان سے کسی نے پوچھا، حضرت توبہ کی تعریف کیا ہے؟ توبہ کی تعریف کیا ہے؟ آپ فرمائے التوبۃ اصل کل مقام ومفتاح کل حال، توبہ ہر مقام کی جڑ ہے اور ہر حال کی چابی ہے۔ میرے خیال گرمی زیادہ ہے تو اسی سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو، اتنا بھی میں لیٹ نہیں ہویا، ناراض ہی ہو گیا ہوں، محبت نہ رکھو، سبحان اللہ۔ ہر حال کی چابی ہے اور ہر مقام کی اصل ہے۔ 3 لفظ ہے، ایک ہے کیفیت، ایک لفظ ہے حال، ایک لفظ ہے مقام۔ کیفیت کیا ہے؟ مختصر بات کر رہا ہوں۔ کیفیت یہ ہے، آپ بیٹھے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے ارادہ بنائیں گے، اوئے استاداں بڑی گل کیتی ہے جی، مولوی آیا ہے پنڈی تو آئندہ تو بات گناہ نہیں کرن لگا، نماز پڑھ ساں، سارا کچھ کر ساں، گناہ چھوڑ دینا، یہ کیفیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کسی کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے، کوئی اپنے گناہوں کو سوچ کر شرمندہ ہوا ہوگا، یہ کیفیت ہے۔ اور کیفیت جگنو کی طرح ہوتی ہے، جیسے جگنو چمکتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر چمکتا ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ کیفیت ہے۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھے بیٹھے کیفیت ہے، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلیں گے اور اعلان ہوگا کہ محفل کے بعد لنگر کا بھی اہتمام ہے اور ظہر کی نماز کے وقت آپ کو یہ بندے نظر نہیں آئیں گے، وہ قاری صاحب بیچارے سب تو پہلے بیٹھے ہو سب، ظہر کی نماز میں بندے نظر، وہ جن کی کیفیت تھی وہ وقتی تھی، وہ ختم ہو گئی مسجد کے ساتھ نکلنے، ماحول بدلا، کیفیت بدل گئی، ماحول بدلا، کیفیت، کھانا کھایا، کھانا شانا کھا کے نکل گئے، یہاں ارادہ بنایا آگے پڑھوں گا، وہاں ارادہ بنایا آگے پڑھوں گا، جیسے میرا ارادہ ہے یہاں سے فارغ ہو کر بابا جی کلیامی کے قدموں میں جا کے نماز پڑھوں گا، گھر سے بنا کے آیا ہوں، تو پھر یہ کیفیت ہے۔ اور حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ کیفیت آتی رہے اور کیفیت کو ایک مقام مل جائے، اور جس کی کیفیت پکی ہو جائے، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص جو سوچے اس پہ عمل کرے، یہ نہیں کروں گا تو وہ نہ کرے، یہ کروں گا تو وہ کرے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کیفیت اپنی برقرار رکھ لے، وہ گھر سے باہر نکلے گا، فرشتے گلیوں میں مصافحہ کرنے کے لیے اس کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ اور حال کیا ہے؟ جیسے یہ ایک مسجد کا حال ہے نا،
یہ دروازہ ہے، اس دروازے کو باہر سے تالا لگاؤ، اور یہاں سارے کے سارے حال والے بیٹھے ہیں۔ کون سے والے؟ میں آپ سے پوچھوں آپ کا کیا حال ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک، بچے ٹھیک، گھر ٹھیک، جائیداد ٹھیک، کاروبار ٹھیک۔ لیکن جب بابوں سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتاتے۔ کسی بابے سے جا کے پوچھیں، شہنشاہ کلیام سے جا کے پوچھیں بابا جی تہاڈا کیا حال ہے، تو بابا جی یہ نہیں فرمائیں گے میرا جسم ٹھیک، میرے بچے ٹھیک، میرا دربار ٹھیک، وہ یہ نہیں بتائیں گے۔ وہ یہ بتائیں گے میرے دل کی کیفیت محبوب کے دل کے ساتھ کیسی ہے، اس وقت میری کیا کیفیت ہے۔ اور حضور نے فرمایا مومن ایک جگہ رکتا، بھئی 40 سال آپ کی عمر ہو گئی، 50 ہو گئی، 20-30 عمر ہو گئی، آپ جیسے 10 سال کی عمر میں تھے ویسے ہی اب ہیں، تو کہے کہ مومن ہیں آپ، کہاں کے مسلمان ہیں آپ؟ مسلمان تو ایک مقام پہ رکتا ہی نہیں ہے۔ اگر صاحبان شریعت ہیں تو پھر صاحبان طریقت ہوں گے، اگر صاحبان طریقت ہے پھر صاحبان معرفت ہو جائیں گے، اگر صاحبان معرفت ہے پھر صاحبان حقیقت ہو جائیں گے، اگر صاحبان حقیقت ہے پھر فنا فی اللہ کی مقام پہ منزل فائز ہو جائیں گے، اگر فنا فی اللہ ہے تو بقا باللہ ہو جائیں گے۔ منزل پہ رکیں گے نہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ ابھی میں نے حضور کو دیکھا ہے، پھر حضور سے مصافحہ بھی کرنا ہے، حضور کے قدم بھی چومنے ہیں، حضور سے جب بھی لگانی ہے، پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کروں تب بھی حضور نظر آئے، آنکھیں کھولوں تب بھی حضور نظر آئے۔ اس کی کیفیت دن بدن بڑھتی رہتی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ یہ ایک حال ہے، اور توبہ اس کی چابی ہے۔ جیسے آپ چابی اس دروازے کو لگائیں گے، صاحبان حال کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ جب بابا جی کلیامی کے پاس چلے جائیں گے نا تو آپ کو پتھر نظر نہیں آئیں گے، آپ کو دربار نظر نہیں آئے گا، آپ کو چادریں نظر نہیں آئے گی، بابا جی کلیامی کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کریں گے۔ کوئی آئے تو صحیح نا بھائی، انسان کی رسائی انسان تک ہوتی ہے۔ میرا تعلق چونکہ صوفیاء کے ساتھ بہت زیادہ ہے، تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ لوگ جاتے ہیں درباروں پہ محبت سے جاتے ہیں، لیکن صاحب مزار اس سے ملتا کیوں نہیں ہے؟ کہا اگر وہ انسان ہوتے تو ملتا، انسان ہوتے تو ملتا، انسان ہی نہیں ہے، اندر خواہشات کے کتے بندھے ہوئے ہیں، گناہ کے کتے بندھے ہوئے ہیں، نافرمانیوں کے کتے بندھے ہوئے ہیں۔ جب وہ سارے کے سارے کتے پھینک کر مینو مار کے مجھ کر تے نکیاں کر کے کٹ بھرے خزانے رب دے پھر جویں مرضی پہ آلو لگے۔ جب وہ سب کچھ کر کے صاحبان حال کے پاس پہنچتا ہے، پھر صاحبان حال حضور سے لینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سخی ہے، رسول اللہ بھی سخی ہے، رسول اللہ سخی ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے بھی سخی ہیں۔ جب بندہ سخیوں کے پاس جاتا ہے پھر وہ عطا فرماتے ہیں، بندہ گناہوں سے تائب ہو کر انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب اور زیادہ تو لمبی بات تو میں نہیں کرتا، آپ نیت کرتے ہیں کہ ابھی کم از کم زور کی نماز ضرور پڑھیں۔